بیان فرماتی ہیں کہ اگر کسی بہن کے ہاں ولادت ہوئی ہو تو ان کے جو شروع کے ایام چل رہے ہوتے ہیں انہیں نفاس کہتے ہیں، نفاس کے ایام ہیں، تو کیا اس دوران کچھ عورتیں ان کے پاس ملنے جا سکتی ہیں، خصوصاً حیض وغیرہ میں مبتلا عورتیں کہ کہتے ہیں کہ اس سے بچے پہ برا اثر مرتب ہوتا ہے؟ تو دیکھیں اس میں شرعی لحاظ سے کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، اور شریعت اس قسم کی توہم پرستی سے بالکل منع فرماتی ہے۔ لیکن ہم نے بارہا اپنے الفرقان پروگرام میں بھی بتایا کہ اگر عورتوں کے اندر اس قسم کی باتیں معروف ہو جائیں ہے تو یہ توہم پرستی اور غلط بھی ہے، لیکن اگر اس کا لحاظ رکھا جائے تو شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کا لحاظ رکھنا بھی گناہ ہے اور ضرور عورتیں وہاں پر آئیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی افواہ کا لحاظ رکھتا ہے کہ فی نفسی اس افواہ کا لحاظ رکھنا کوئی منع نہیں ہے تو پھر عوام کو یہ افواہ کا لحاظ رکھنے دیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کہا کہ جی اس کی کوئی پرواہ نہ کرو، عورتوں کو آنے دو، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے وغیرہ، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب عورتیں آئیں اور واقعی بچہ بیمار ہو گیا یا بچہ مر ہی گیا، اب مرا وہ طبعی موت ہوگا، لیکن یہ جاہل طبقہ جو ہے ہمارا مسلمانوں کا، جو بعض مسلمان جاہل ہیں، وہ فوراً یہ کہیں گے کہ دیکھا تم نے خامخواہ یہ اپنی شریعت بیان کر دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یہ جو عام بات مشہور تھی یہی ٹھیک تھی۔ تو وہ جاہل شریعت کو جو نہیں سمجھتا وہ ان افواہوں کو درست قرار دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیم کو ناجائز اور غلط کہہ دے گا اور اس کا ایمان برباد ہوگا۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین نے اس قسم کی جو لوگوں میں عوام میں مشہور باتیں ہو جاتی ہیں اس کا لحاظ رکھنے کی اجازت دے دی کہ اگر ہم ان کو منع کریں اور اس کے خلاف معاملہ ہو جائے گا تو ان کے ایمان کا امتحان ہوگا اور ہو سکتا ہے یہ پورے نہ اتر سکیں، ایمان ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے اگر کوئی بہن لحاظ رکھتی ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔